میرے ساتھ 5 بچے موجود ہیں جن کے والد کو لین دین کے معاملے میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ بچے یتیم تو تھے ہی، ماں ہی ایک سہارا تھی، اس نے بھی چھوڑ دیا۔ میں قرآن پاک لے کر گیا تھا امی کے پاس، میں نے کہا امی اس اللہ کی کلام کا واسطہ آپ ہی ہمارا سہارا بن جاؤ، لیکن امی نے میری ایک بات بھی نہ سنی، وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی رچا رہی تھی۔ بڑی بیٹی کو بول کے گئی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لینے جا رہی ہوں، کپڑے لینے جا رہی ہوں، تو نانا ابو ان کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، آپ لوگ اپنی نشانیاں اپنے بچے سنبھالیں۔ یہ بچی مجھ سے یہی سوال کرتی رہتی ہے، مما آخر کیا مجھے اس نے پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا میں اس کی بیٹی نہیں تھی؟ یہ بچی کہتی ہے ابو تو میرے عمرہ کرنے گئے ہیں، ابو تو میرے آ جائیں گے، لیکن امی میرے کدھر ہیں؟ آپ تو میری پھپھو ماں ہو۔ 3 گھروں کا کام کرتی ہوں، وہاں سے بچہ کھوٹا جو ان کا ٹکڑے ہوتے ہیں، روٹی ہوتی ہے، وہ لے آتی ہوں، پانی میں مرچیں ڈال کے ان کو روٹی دیتی ہوں، 3 دن کی پروتھی روٹی۔ ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے کیونکہ میں تھک گئی ہوں بھائی، میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان حیدر۔ ناظرین، آج کی کہانی جو ہے وہ بڑی ہی دردناک ہے۔ میرے ساتھ 5 بچے موجود ہیں جن کے والد کو لین دین کے معاملے میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کے سر پر یتیمی کا پہاڑ ٹوٹ گرتا ہے اور اس کے بعد ہی ابھی کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ ان کی جو والدہ ہیں، ان کی ماں ہیں، وہ دوسری شادی کر لیتی ہیں اور انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ بچے یتیم تو تھے ہی، ماں ہی ایک سہارا تھی، اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اور جس دن ماں کی رسم حنا جاری ہوتی ہے، دوسری شادی کے لیے مہندی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ جو بڑا بیٹا میرے ساتھ موجود ہے، یہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں یہ میرے ہاتھ میں کلام پاک ہے، قرآن پاک ہے، آپ اس کے واسطے دوسری شادی نہ کریں، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ لیکن انہوں نے اس بچے کی ایک نہ سنی اور اس بچے کو اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ ان کی پھپھو بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ان 5 بچوں کی کفالت کر رہی ہیں، اور ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میں ہی انہوں نے اپنی شادی بھی نہیں کی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن تک کچھ بھی نہیں کھاتے، بچے بھی اور ان کی پھپھو بھی۔ حالات نے ان کے گرد اس طرح سے گھیرا تنگ کر دیا ہے کہ زندگی گزارنی مشکل ہو چکی ہے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی مجھے بتائیے گا، آپ کے بھائی کو کس وقت قتل کیا جاتا ہے اور کس معاملے میں؟ میرا بھائی دودھ سپلائی کرتا تھا، دودھ کے لین دین میں، دودھ کے پیسوں کے لین دین میں ان کو ادھر قتل کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ ہم بھائی گھر پہ نہیں آئے، تو بھائی جو ہے نا کدھر ہیں، کہاں ہیں، ڈھونڈنے پہ ہی ہم لوگ ادھر پہنچتے ہیں جا کے، جدھر بھائی کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملتی ہے اس گھر میں سے، اور بھابھی مدعیا ہوتی ہے، پولیس نے ان کو میرے بھائی کی لاش کو لے کے سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھابھی مدعی تھی 2 سال، جب تک بھابھی ہمارے گھر میں یہ کیس چلتا رہا۔ جب بھابھی چلی گئی ہے دوسری جگہ شادی کر گئی تو کیس وہیں کا وہیں رہ گیا۔ شادی کرنے کی کیا وجہ بنی؟ آپ کی بھابھی کے گھر والوں نے شادی کی یا انہوں نے پسند کی شادی کی؟ کیا معاملہ تھا؟ گھر والوں نے کی ہے، پسند کی ہے، یہ ہم نے انہی کا دل جانتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے گھر سے جب گئی اپنی بہن کے گھر گئی ملنے کے لیے، کہ میں اپنی بہن کے گھر جا رہی ہوں ملنے کے لیے، تو 2-3 دن میں آ جاؤں گی۔ یہ تینوں بیٹیاں اپنی ساتھ لے گئی تھی، بیٹے ادھر تھے، ہمارے گھر میں پڑھتے تھے، وہ بیٹیاں بھی پڑھتی تھی، تو یہ چھوٹی چھوٹی تھے، یہ رونے لگ گئے کہ مما ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ادھر جا کر انہوں نے یہ شادی کی پلاننگ کی اور ادھر سے شادی کی؟ ادھر جب گئی ہے تو اس کے پاؤں میں تھی چاندی کی، پہلے میں رمضان میں نے بنوائی تھی، جمعے کا روزہ تھا، میں 10-10 روپے کٹے کی ہوئے، جب میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد یہ سب کے بچے بن گئے نا، تو میں وہ 10-10 روپے کٹھے کر کے بگڑے میں نے 2000 اکٹھا کیا تھا آج سے 7-8 سال پہلے، تو اس 2000 سے میں ان کی چاندی کی پہلے اس کی بنوا کے لے آئی تھی کہ میری بھتیجی پہنے گی، اور یہ نہ کہے کہ آج میرے ابو ہوتے تو مجھے پہلے پہناتے۔ میں نے اس کے پاؤں سے وہ پہلے اتار کے چلی گئی، اور اپنی بڑی بیٹی کو بول کے گئی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لینے جا رہی ہوں، کپڑے لینے جا رہی ہوں۔ 2-3 دن یہ ادھر اپنی بہن کے گھر پہ رہے، تیسرے دن ان کے نانا ابو لے کے ہمارے گھر میں واپس آ جاتے ہیں، گھر ان کا تھوڑا دور تھا، تو نانا ابو ان کے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، جبکہ ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی تھی میری بھابھی کی، نہ کسی نے کوئی دول باجے سنے تھے، نہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، خوشی خوشا گئی ہے ادھر سے ہمارے گھر سے۔ تو نانا ابو ان کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، آپ لوگ اپنی نشانیاں اپنے بچے سنبھالیں۔ مجھے بتائیے گا کہ ماں تو مالک کائنات نے ایک ایسا رشتہ پیدا کیا ہے دنیا میں
کہ تمام دنیا آپ کو چھوڑ دے ماں ساتھ نہیں چھوڑتی، کس طرح سے 5 بچوں کو، اور وہ بچے جن کے سر پر باپ کا سایہ بھی موجود نہیں ہے؟ یہ بچی مجھ سے یہی سوال کرتی رہتی ہے، مما اگر کیا مجھے اس نے پیدا نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی بیٹی نہیں تھی؟ یہ سب بچے مجھے یہی کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں 9 ماہ پیٹ میں نہیں رکھا، باقی دنیا کو دیکھتے، باقی مائیں کو دیکھتے، پیار کرتے ہوئے اپنے بچوں سے۔ یہ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا مما ہم اس کی اولاد نہیں تھے؟ ابو تو میرے اللہ تعالیٰ کو یہ بچی کہتی ہے ابو تو میرے عمرہ کرنے کے ہیں، ابو تو میرے آ جائیں گے، لیکن امی میرے کدھر ہے؟ آپ تو میری پھپھو ماں ہو، میری امی تو نہیں ہو۔ یہ بچی اس سے آپ پوچھ لیں کہ اس کی ماں کتنی اس کو یاد آتی ہے، گلی میں جب بچوں کو دیکھتی ہے تو اس کا دل کیا کرتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے گزر بسر ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں، تو کس طرح سے گزارا چل رہا ہے؟ بہت مشکل ہے بھائی میرے لیے، میں نے مکان کا 2 مہینے کا کرایہ بھی دینا ہے، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، 3 گھروں کا کام کرتی ہوں، وہاں سے بچا کھوٹا جو ان کا ٹکڑے ہوتے ہیں، روٹی ہوتی ہے، وہ لے آتی ہے، ان کو کھلاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو میرے لیے ایسا پہاڑ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، شام کو میں دال لے کے 50 روپے کی وہ پکا کے ان کو کھلا دوں، پانی میں مرچیں ڈال کے ان کو روٹی دیتی ہوں، 3 دن کی پروتھی روٹی۔ تو یہ بچے روتے رہتے ہیں اور سسکتے رہتے ہیں، رو رو کے سو جاتے ہیں، نہ میرے پاس ہوتا ہے کچھ، نہ میں دیتی ہوں۔ بیٹا مجھے بتاؤ کہ آپ ابھی بتا بھی رہے تھے کہ میں جاتا ہوں اپنی والدہ کے پاس اور کہتا ہوں کہ ماں ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، شادی نہ کرو، تو کیا ہوا تھا اس دن؟ میں قرآن پاک لے کر گیا تھا امی کے پاس، میں نے کہا امی اس اللہ کی کلام کا واسطہ، ابو تو ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، آپ تو نہ جاؤ، آپ ہی ہمارا سہارا بن جاؤ، اور کوئی بنے نہ بنے، بڑا ہو کر میں آپ کا سہارا ضرور بنوں گا۔ لیکن امی نے میری ایک بات بھی نہ سنی، وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی رچا رہی تھی، بدلے میں نانا ابو آئے ادھر سے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ تو جب آپ کو دھکے دیے جا رہے تھے آپ کے نانا کی طرف سے، تو آپ کی والدہ کے کلیجے کو ہاتھ نہیں پڑا؟ انہوں نے نہیں کہا کہ میرا بیٹا ایٹ لیسٹ دھکے نہ دیں، ویسے بھیج دیں؟ کچھ نہیں کہا؟ کوئی رد عمل نہیں نظر آیا آپ کی والدہ نہیں، وہ مہندی لگا رہی تھی اپنے ہاتھوں پر، نانا ابو کہہ رہے تھے ادھر تمہاری کوئی ماں نہیں ہے، چلے جاؤ۔ میں نے کہا میری امی سے بات تو کرنے دو، وہ کہہ رہے چلے جاؤ یہاں سے، کوئی ماں نہیں ہے تمہاری۔ بہن مجھے بتائیے گا کہ اب یہ 5 بچے ہیں، آپ نے شادی بھی نہیں کی انہی کے لیے، تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اگر کوئی لوگ فنڈ ڈونیٹ کرنا چاہیں، آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں، مخیر حضرات سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میری یہی اپیل ہے کہ اللہ کو دیکھ کے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے، ایک تو مجھے غلط فون نہ کرے، غلط باتیں مجھ سے نہ کرے، دوسرا ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے، کیونکہ میں تھک گئی ہوں بھائی، میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ بعد تو میرا اتنا دل تنگ آ گیا کہ میں ان سب بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہوں، راوی دریا میں جا کے چھلانگ لگا دیتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں نہیں یہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں نے ان کو پالنا ہے، میں نے ان کو بڑا کرنا ہے، کچھ بننا ہے انہوں نے، لیکن میں کچھ نہیں بنا سکتی۔ ناظرین آپ نے تمام گفتگو جانی ہے کہ بے بسی کا یہ عالم ہے کہ دماغ میں یہ خیال آ رہے ہیں ان کے کہ میں بچوں کے ہمراہ خودکشی کر لوں، اور چونکہ آل اوور جو مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ جس گھر میں 4 کمانے والے ہوں انہیں بھی تنگی ہوتی ہے، لیکن یہ تو اکیلی ہیں اور عورت ذات ہیں، ان کے لیے کمائی کرنا کس قدر مشکل ہوگا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور آپ تمام لوگوں سے میری پرسنلی گزارش ہے کہ انہیں کوئی ایسا فون نہ کریں کہ بھائی مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے پیسے لے لو، مجھ سے بات کیا کرو، دوستی کر لو۔ وہ صرف اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتی ہیں، تو آپ انہیں کوئی رانگ کالز نہ کریں، غلط باتیں نہ کریں، اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا ضرور عطا کرے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔